وصحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب محمد وآل محمد باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد. تاریخ عراق و شام کے عنوان سے یہ اشرہ جاری ہے اور ہم نے ایک مختصر سا تاریخچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے پری اسلامک، جو اسلام سے پہلے کی تاریخ تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ اسلام کے بعد کی تاریخ کو پیش کیا جائے. ابھی تک میں صرف عراق کو پیش کر پایا ہوں، اور کوشش حضرت شہربانو کا آنا اور امام سجاد کی ولادت 38 ہجری میں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ 28 ہجری میں فتح ہوا ہو، 27 ہجری میں فتح ہوا ہو، اور یعنی 11 سال بعد امام سجاد کی ولادت. بات پہنچ رہی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 27 ہجری میں نہیں 37 ہجری میں فتح ہوا. تو ایک دانت جو ہے وہ گر گیا دو سے، وہ کیونکہ عربی میں 2 27 اور 37 جو ہے وہ 3، اگر آپ دیکھیں تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دانت یا گر گیا ہے یا گرا دیا گیا ہے. تو ایران جو ہے وہ فتح ہوا جناب امیر کے زمانے میں. بہرحال اب یہ مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ دور جناب امیر علیہ السلام کا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بنو امیہ کا جو کیپٹل رہا، کیونکہ جو فاؤنڈر ہے بنو امیہ کی خلافت کا، اس کا نام ہے معاویہ بن ابی سفیان. وہ فاؤنڈر کہا جاتا ہے اس کو بنو امیہ کی خلافت کا. حالانکہ دیکھا جائے تو تیسرے خلیفہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، لیکن کیونکہ اب جو لوگوں نے، مسلمانوں نے، اہل سنت نے زیادہ تر خاص طور سے جو خلافت کا دور ہے اس کو جو نام دیے ہیں، خلفائے راشدین، پھر بنی امیہ، پھر بنی عباس، اور پھر بہرحال جو مغلوں کا، اس کا جو منگول جو ہیں یہ چنگیز خان، اور اس کے بعد کا جو دور ہے پھر وہ دور آ جاتا ہے. اور پھر جو دور ہے وہ تمام ادوار پھر ایرانی بادشاہوں کے ادوار آتے ہیں. اور پھر ایرانی بادشاہ میں چلیں تھوڑا سا تاریخ سے جلدی پیش کر ہی دوں. تو اب اگر دیکھا جائے تو رسالت مآب کا دور 23 سال کہا جاتا ہے، لیکن اگر پورے ایگزیکٹ دیکھا جائے تو 22 سال 5 مہینے اور 21 دن، یا یہ تقریباً اس کی ڈیوریشن بنتی ہے. اب اس کو راؤنڈ آف کرنے کے بعد کہتے ہیں 23 سالہ دور. بات پہنچ رہی؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسالت مآب سے بہت سی چیزوں میں بہت شباہت ہے، دونوں کی ہمارے جو سن و سال ہے وہ ایک ہی ہوگا. 63 برس کے پیغمبر سے جب دنیا سے رخصت ہوئے 63 برس کا میں ہوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے اپنے شہادت کی تاریخ بتایا کہ بھی مجھے جو شہادت ہوگی وہ بالکل جو پیغمبر کی سن و سال وہی میرا، پھر ادوار جو پیغمبر کے گزرے ہیں ویسے ہی میرے، اور جیسے لوگوں کا پیغمبر کو سامنا رہا ویسے ہی مجھے. پتہ نہیں. اور پیغمبر اسلام سے آپ نے بہت سی چیزوں میں اپنی شباہت کو پیش کیا کہ میں کن کن چیزوں میں پیغمبر سے مشابہ ہوں. اور تو اب جب دور آئے تو اس کے بعد پھر 2 سال اور 3 مہینے دور ہے پہلے خلیفہ کا. دوسرے خلیفہ کا دور ہے 10 سال. تیسرے خلیفہ کا دور ہے 12.5 سال تقریباً. اور جناب امیر کا جو دور خلافت ہے، ظاہری جو خلافت ہے، وہ 4 سال 9 مہینے. سب ملا لیں تو پھر دیکھیں اب بہت سی باتیں ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جا رہی ہیں، میں بڑے محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ بھائیوں نے بہت زیادہ خلافت راشدہ کو اہمیت دینے کی کوشش کی اور زور یہ دیا کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے تھے کہ الخلافت من بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی. تو وہ کہتے ہیں وہ 30 سال تو چاروں کے ہی بنتے ہیں بس. یہ خود بھول جاتے ہیں کہ بھئی اگر امام شافعی اور احمد بن حنبل اگر آ کے نہ کہتے کہ حضرت علی کو مانو تو ابتدائی دور والے تو پھر واضح الفاظ تھا کہ علی کے ماننے والے اور علی کے مخالف. خلفاء راشدین کی بحث ہی نہیں تھی ابتدا میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں اصل میں ایک بار بتاتا ہوں، اب ٹیلی ویژن کے حساب سے میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اصل میں یہ اشرا ہمارے یہ محمد عسکری جو ہیں سید، ان کی محبتوں اور ان کے اسرار پہ ان کے بہت زیادہ زور دینے پہ قبول کیا. یقین مانیے میں 3 4 مجالس مسلسل پڑھ رہا ہوں، اور وہ بھی امریکہ آسٹریلیا وغیرہ کے اندر، کہ کوئی 2:30 بجے رات کی مجلس ہے، کوئی صبح 5:30 بجے کی ہے، کوئی 12 بجے کی ہے، پھر دوپہر میں جو گھروں کی مجالس وغیرہ وعدہ دے رکھے تھے جو پہلے سے. میں نے صرف 40 سے پہلے، کیونکہ میرا عراق جانے کا تھا، پھر حالات ہی ایسے بن گئے، تو میں نے پہلے 3 4 جو ہیں وعدے دے رکھے تھے. اور یہ مسلسل جو ہیں ہر روز جس دن سے آیا تھا پاکستان سے، کہنے لگے کربلا تو نہیں جا رہے ہوں گے، ہمارے یہاں پڑھیے، ہمارے یہاں پڑھیے، ہمارے یہاں پڑھیے. اتنا انہوں نے کہا کہ میں نے شرمندگی میں کہا کہ اب میں کس منہ سے منع کروں، میں نے قبول کر لیا. قبلہ کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. صلی اللہ علیہ محمد وعلی. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. اب یقین مانیے کہ میری نیند نہیں ہو رہی ہے، ذہن پہ مجلس سوار ہوتی ہے، رات میں بھی جاتا ہوں، یہاں سے جاتا ہوں، اس کے بعد 2:30 بجے پھر بھی اٹھنا ہے، تو بعض کا نیند نہیں آتی. میں بہت یقین مانیے بہت کم سو رہا ہوں، اور محرم سفر میں ایسے میری نیند بھی کم ہو جاتی ہے، خوراک بھی کم ہو جاتی ہے نیچرلی طور پہ بالکل. یعنی میں بالکل ایک ڈفرینٹ موڈ میں آ جاتا ہوں، اور ذہن جو ہے وہ ایک، جب انسان کے ذہن پہ ایک عزاداری کے تقدس سوار ہو تو انسان کا مزاج بدل جاتا ہے. تو میں صرف خطیب نہیں ہوں بلکہ ایک بہت بڑے عزادار گھرانے سے ہوں، تو دل سے ہی میں جو ہے عزادار ہوں، اپنے ہمارے خون میں عزاداری ہے. تو اجداد نے جو خون میں تربیت کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے میں تو بہرحال یقین میں نے عقیدت کی ایسے پڑھ رہا ہوں، تو میں یقین میں نے آرام نہیں کر پا رہا ہوں، میری تھوڑی سی آواز افیکٹ ہو گئی ہوگی، تو سنیے گا. میں اگر پیش کروں گا تھوڑا سا آج وقت لوں گا. تو عزیزان گرامی، اب یہ خلافت کا دور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ 30 سالہ دور ہوگا میرے بعد. اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نے پہلے 4 خلیفہ کے ادوار کو جمع کر لیا جائے تو 29 سال اور 6 مہینے بنتے ہیں. 30 سال پھر بھی نہیں بنتے. توجہ ہو. پھر جناب امیر کے بعد 6 مہینے مدت خلافت امام حسن مجتبیٰ کی. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، تو خلفاء راشدین 4 نہیں، آپ کے حساب سے بھی 5 ہونے چاہیے. لیکن اگر انسان تبرکن اہل بیت میں سے کسی کو رکھنا چاہے تاکہ دوسروں کی تائید ہو جائے تو اس کے کیا کیا جا سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، اب جناب امیر علیہ السلام کے شروع سے معاملہ یہ تھا کہ جناب امیر ہی داعی تھے. جب داعی تھے تو یا علوی یا مخالف. لوگ ہیں تو 2 گروہ تھے ابتدا سے کہ بھئی یا علی کو ماننے والے یا مخالف تھے. تو لیکن بہرحال بعد میں پھر جو ہے ادوار میں رکھا گیا کہ نہیں، یہ اس طرح سے کر لیا جائے کہ نہیں 4 خلفاء راشدین رکھے جائیں اور 30 سالہ دور بنایا جائے اور سب کر کے. تو اب یہ دور جو بن رہا ہے، اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت، یعنی جو ظاہری حکومت ہے وہ 6 مہینے، اور پھر اس دوران جو ہے وہ دوسری خلافت میں معاویہ کو بنایا گیا تھا گورنر شام کا. شام اس وقت یہ پورا کا پورا شام تھا، یعنی 4 ملک جو آج ہیں، جو میں نے پہلے دن پیش کیے تھے کہ شام، اردن، فلسطین اور لبنان. تو اب وہ خلیفہ تھا. اب میری ایک آپ سے سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی چوتھے خلیفہ ہیں جناب امیر، حکمران ہیں، کسی حکمران کو اپنے کسی بھی گورنر کو یا ماتحت کو معزول کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں پہنچا سکا. بھائی حق حاصل ہے نا، حکمران ہے، ایک حکمران کو حق حاصل ہے کہ میں مثال کے طور پہ انہیں اپنا گورنر بنا لوں یا انہیں ہٹا دوں. اگر میں حکمران ہوں تو مجھے نصب کرنے کا، عزل کرنے کا حق ہے. توجہ ہو. بھئی کسی بھی متولی کو امام بارگاہ کے یا مثال کے طور پہ کسی حرم کے کسی بھی آدمی کو نصب کرنے کا، عزل کرنے کا حق ہے. اگر تم چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہو تو مولا کو حق تھا کہ معزول کر دیتے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، یا تو کہو کہ ہم مولا کو نہیں مانتے، علی بن ابی طالب کو نہیں مانتے، یا کہو مانتے ہیں. اگر مانتے ہو تو پھر مولا کا حق ہے جسے چاہے معزول کر دے. ایک اور جملہ کہوں گا عزیزان گرامی، سارے مجمع کی ایسی توجہ چاہیے مجھے. عزیزان گرامی، آج ہمارے بہت سے برادران، اب یہ کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے برادران ہیں سن رہے، بڑے بڑے علماء سن رہے ہیں جو میرے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، محبتیں ہیں. تو میں عزیزان گرامی آپ سے ایک سوال پیش کر رہا ہوں اپنے تمام برادران سے. آپ کہتے ہیں جو پہلے خلیفہ کی مخالفت کرے، گالیاں بکے، اس پہ لعنت کرے تو دین سے خارج ہے. پھر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر دوسرے خلیفہ کو کوئی گالیاں بکے
لانتے کرے، ان کو برا بلا کہے تو اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ بھی دین سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی تیسرا، بھائی آج پاکستان میں مسئلہ کیا کھڑا؟ یہی تو مسئلہ کھڑا۔ تو کہتے ہیں تیسرے خلیفہ کی جو مخالفت کرے، جو ان کو نہ مانے، انہیں گالیاں بکے، ان پہ لعنت کرے، وہ دین سے خارج۔ اب آئیے ذرا پوچھو، اچھا آپ لوگوں نے قانون بنایا کہ پہلے 3 خلفاء کو اگر کوئی نہ مانے، مخالفت کرے، گالیاں بکے، لعنت کرے تو دین سے خارج۔ آپ خود ہی کہتے ہیں خلفاء راشدین ہیں 4، تو پھر چوتھے سے متعلق کیا اصول ہے؟ توجہ ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی، جو اصول پہلے 3 سے متعلق، اگر آپ کہتے ہیں خلفاء راشدین 4 ہے تو پھر چوتھے سے متعلق کیا اصول ہے؟ اچھا، اب تک تو میں بحثیں پیش کرتا رہا کہ بھئی آپ کی تمام تاریخ کی کتابوں میں ابن کثیر تب نے اپنی تہذیب و تہذیب اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بھئی معاویہ جناب امیر علیہ السلام کی توہین کرتا تھا۔ اب اس سال میں باقاعدہ ویسے ہی مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اس سال صحیح بخاری تک میں مل گیا یہ حوالہ، اور کئی مرتبہ ان کے بڑے بڑے بزرگ علماء سے جب میں نے کہا بھئی حوالے موجود ہے، کہتے ہیں یہ تاریخ کو نہیں ہم مانتے، تاریخ کی کتابیں ہیں۔ میرے بھائی آپ کے مورخ ہیں، یہ ہمارے مورخ تو نہیں ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ بھائی طبری ہمارے مورخ نہیں ہیں، یہ آپ کے ہیں۔ ابن کثیر آپ کے مورخ ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے، سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں ابن کثیر سب سے مستند ہے، تو ان تک نے تو لکھ دیا کہ عمر ابن عاص نے کہا بھی تو حج پہ آیا ہوا ہے، احرام باندھ رکھا ہے، تو پھر بھی علی کا نام لے لے کے گالیاں بک رہا، تو یہاں باقاعدہ حج پہ بھی جا رہے تھے تو توہین۔ اب یہ مجھے اتفاقاً مل گیا، خود صحیح اسی سال ماہ رمضان کے اندر دوبارہ مطالعہ کر رہا تھا جناب امیر کے مناقب اور سب کچھ دیکھتے داکھتے دوبارہ اتفاقاً کرتے کرتے پتہ چلا صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ تو وہ برادران جو مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ ہم تاریخ کی کتابوں کے حوالوں کو نہیں مانتے، حدیث سے دکھاؤ، تو صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا نام لے کے توہین کی جاتی تھی۔ تو اب یا تو کہو کہ بھی پہلے 3 کے متعلق بھی اصول نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر چوتھے کے متعلق بھی اصول مانو۔ لیکن کیونکہ چوتھے سے متعلق بڑے بڑے بزرگ مرد بھی اور لعنت اور تبرے سے زیادہ تو یہ ہے کہ مقابلے پہ نہ آؤ، جنگیں نہ کرو اور توہین نہ کرو، مخالفت نہ کرو، گالیاں نہ بکو۔ فرزانہ گرامی، جو پہلے 3 سے متعلق اصول ہے، اگر 4 مانتے ہو تو پھر چوتھے کے متعلق وہی اصول بناؤ۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ اگر بات واضح ہوگی تو آگے بڑھ جاؤں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ تمام اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، تو تاریخ کے قوانین، اچھا جو اصول خود بناتے ہیں وہ خود بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ اصول بنایا۔ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ لکھا، پھر اس کے بعد تاریخ ابن خلدون مشہور ہے۔ ابن خلدون کا بہت بڑا نام ہے، صرف مورخ نہیں ہے، سوسیولوجی سے، اس زمانے میں جب سوسیولوجی کا تصور ہی نہیں تھا، انہوں نے پوری کی پوری سب چیزیں لکھی۔ مقدمہ تاریخ لکھا، اس کے بعد جب تاریخ لکھی تو خود ہی بھول گئے مقدمے میں نے کیا لکھا۔ آپ کہیں گے کسی کو تو چھوڑ دو۔ آج پتہ نہیں سارا دن کیسا گزرا ہے کہ آج جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یقین مانی 14واں دن ہے، اسی طرح سے آرام نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن پیش کر رہا ہوں کہ وہ ابن خلدون خود ہی یاد رکھ لیتے میں مقدمے میں کیا کچھ لکھ کے آیا ہوں۔ تاریخ لکھو تو کیسے لکھو؟ جب انہوں نے ساری تاریخ لکھی تو تاریخ میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب امیر سے جن جن لوگوں کی جنگ تھی وہ دین کی نہیں تھی، خاندانی جنگ تھی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں خاندانی جنگ، خاندان تو سمجھتے ہیں نا، یہ اردو کا لفظ ہے بھائی، خاندانی جنگ تھی، بنی ہاشم سے جنگ تھی۔ میں کہتا ہوں کہ جب جناب امیر کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں بنی ہاشم سے جنگ تھی، علی سے بدلہ لے رہے تھے۔ جب کربلا میں آتے ہو تو کہتے ہیں علی کا بدلہ لے رہے تھے، نہ جانے کلمہ گو کب تک بدلے لیتے رہے۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام؟ اب یہاں پہ پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ خود پیغمبر اسلام نے بھی جب کہا کہ قد جان الامر، یا اماں چچا جان اللہ کا حکم آ گیا ہے، فماذا عندک، تو آپ کی رائے کیا ہے؟ مسلمانوں نے یہی لکھا سب نے تاریخ میں کہ جناب رسالت میں آپ نے اپنے چچا سے پوچھا،
اور اللہ اکبر. بھائی جب لکھ رہے ہوتے ہو تو کیا پڑھ کے سمجھتے بھی ہو یا ویسے ہی لکھ دیتے ہو؟ کہ ہم نے لکھا کیا ہے؟ فَمَاذَا عِنْدَكَ یا چچا جان قد جاءنِ الامر، اللہ کا حکم آ گیا ہے. یعنی کیا حکم؟ کون سی بات ہو رہی ہے؟ یعنی رسالت کا اعلان کرنے کا اللہ کا حکم آ گیا. پہلے سے رسول تھے، اعلان کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اعلان کر دیجئے. فَمَاذَا عِنْدَكَ، چچا جان آپ کی رائے کیا؟ تو پوچھ کیا رہے تھے؟ آپ نے جب لکھا کہ رسول خدا نے کہا چچا جان امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ کی رائے کیا؟ تو یہ پوچھ رہے تھے کیا کہ میں اعلان رسالت کروں یا نہ کروں، یا کار رسالت کروں نہ کروں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں میں رسالت کا کام کروں نہیں کروں، شریعت پہنچاؤں نہیں پہنچاؤں، اعلان کروں نہیں، یہ پوچھ رہے تھے؟ نہیں، توجہ، یہ نہیں پوچھ رہے تھے کار رسالت کروں یا نہیں کروں، وہ تو کرنا واجب تھا، پوچھ رہے تھے کیسے کرو. یہ نہیں پوچھ رہے تھے کار رسالت کروں نہ کروں، اعلان رسالت کروں نہ کروں، یہ پوچھ رہے تھے کیسے کروں، کیا کروں. تو جناب ابو طالب نے کہا قل ما شئت، جو چاہیں کہہ دیجئے، جو چاہیں کر دیجئے، آپ کے چچا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بھئی توجہ ہو، قل ما شئت، ہے میرے بھتیجے جو چاہیں آپ اپنی رسالت کا اعلان کیجئے، کار رسالت شروع کر دیجئے، جیسے چاہیں کیجئے. ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑا اور دو باتوں کی ضمانت دی، کہا جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو زبان کھلے گی وہ زبان کھینچ لوں گا. بھئی کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. بھئی سارے بندے کی توجہ آخری آدمی تک. عزیزان گرامی کسی کی مخالفت دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے، یا زبان سے یا ہاتھ سے. اور فرمایا آپ نے بھئی کسی کی مخالفت یا زبان سے ہوتی ہے یا ہاتھ سے ہوتی ہے. جناب ابو طالب نے دونوں کی مقابلے کے لیے ضمانت دے دی. کہا اگر زبان کھلی آپ کے خلاف تو زبان کھینچ لوں گا، ہاتھ اٹھا تو ہاتھ توڑ دوں گا. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب سے دشمنی کیا تھی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں دشمنی جناب ابو طالب سے یہی تھی کہ رسالت کی حمایت کر رہے ہیں اور مخالفین کی کمر توڑ رہے ہیں. اور وہی جناب امیر نے کیا. اور صرف پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کیا کیا جناب امیر نے؟ یہی کیا بھائی. جہاں پیغمبر نکلے بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا، آپ فوراً سامنے آ گئے. جو پتھر آیا سینے پہ لیا، جو ہاتھ اٹھا وہ ہاتھ توڑ دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو سر اٹھا پیغمبر کے مقابلے میں وہ سر پھوڑ دیا. تو اب جو جناب ابو طالب نے وعدہ کیا تھا وہ جناب امیر نے پورا کیا. پتہ نہیں بات پہنچ گیا. بس بھئی یہ جناب خاندان جناب ابو طالب نے وہ کر دکھایا اور ہر جگہ اسی انداز سے کام کیا. اب عراق کے اندر بھی یہی حال تھا، وہاں پہ مخالفین سر اٹھا رہے تھے. جب مخالفین نے سر اٹھایا تو اللہ نے کسی نہ کسی کو خاندان اہل بیت سے بھیجا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یا اہل بیت سے تھے یا ان کے چاہنے والے تھے. بھئی کسی دشمنوں کے چاہنے والوں میں دم ہی نہیں ہے کہ باطل کا قلع کما کر سکے. باطل سے لڑنے کے لیے شیر کا دل چاہیے ہوتا ہے، وہ یا علی کے پاس ہے یا علی والوں کے پاس ہے. شیر کا دل یا علی والوں کے پاس ہے. اور یہ بڑے بڑے افراد دھونس دینے والے مجموع کہ ہمیں دھونس نہ دو کہ ہم اتنی بڑی ریلی نکال لیں گے، ہم اتنا بڑا اجتماع کر لیں گے، ہم اتنا مجمع لے آئیں گے. ارے تمہیں نہیں پتا کربلا میں یزید سے بڑا کوئی لشکر لا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی جناب سید سجاد جب ایک مرتبہ پہنچے نا کوفے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا خطبہ مت دیجیے گا، آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں. مولانا کا کیوں، کون روک لے گا مجھے؟
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے کہا کون روک لے گا مجھے؟ مولا سید سجاد گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں. مولا نے کہا کون روک لے گا؟ کہا میں رکواؤں گا، جلاد میرے پاس، فوج میرے پاس. مولا نے کہا اتحدثنی بالموت یبن زیاد تھا، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے، قتل سے ڈرا رہا ہے؟ القتل لنا عادت، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے. والشہادت من اللہ لنا کرامہ، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے. مجھے موت سے نہ ڈرا، میں علی کا پوتا ہوں. میں تیرے بھی اجداد کو جانتا ہوں، تو میرے اجداد کو بھی جانتا ہے. اس سے زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا، بات پہنچ رہی ہے نا عزیزان کرام. عزیزان گرامی، جناب سید سجاد نے خطبہ دیا، وہ نہیں روک سکا. اور جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا، وہ نہیں روک سکے. وہ سب کے سب وہاں پہ اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی فوج. اور جناب زینب کے 2 جملے میں انشاءاللہ شاید پورا ایک مجلس، شاید شب عاشور جناب زینب کی پھر پوری پڑھ دوں گا، کیونکہ آج میں مکمل نہیں کر پاؤں گا. عزیزان گرامی، اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے عراق کی. اس پوری تاریخ میں اب بعد کا جب دور آتا ہے تو بنی امیہ کا، میں جو آپ کو پیش کر رہا تھا کہ جناب پھر خلفاء راشدین کے بعد کہتے ہیں کہ بنی امیہ کا دور، اور وہ پھر معاویہ کی حکومت ہے. یہ معاویہ کے فوراً بعد یزید کی ہے، یزید کے بعد پھر معاویہ کی، یزید معاویہ ابن یزید، جس نے صرف 3 دن حکومت کی اور پھر انتقال کر گیا. اگر سننا چاہیں گے پیش کروں. شام و عراق کی تاریخ، یعنی کہہ لیں کہ عراق و شام تاریخ کے آئینے میں اگر سنیں گے اس اشرے کا جو عنوان ہے، تو اب شام میں جب کیپٹل بن گیا خود دمشق، تو معاویہ ابن یزید خود تاریخ یعقوبی میں 2 جلدوں میں ہے، یہ بھی ہماری نہیں ہے، برادرانی کی تاریخ. اور وہاں پہ تاریخ یعقوبی میں جملے ہیں کہ معاویہ کو جب ایک مرتبہ اعلان کیا گیا کہ تیرا باپ مر، 3 سال یزید زندہ رہا، اور 3 سال میں اتنے بڑے بڑے اس نے گناہ کیے، 3 ایسے گناہ کیے کہ ان میں سے ایک بھی اس کی جہنم کے لیے کافی تھا. پہلے سال 61 ہجری میں مولا حسین کو شہید کیا، 62 ہجری میں مدینے کو تاراج کر دیا، اور تیسرے سال خود خانہ کعبہ پہ اس نے حملہ کیا. منجنیق سے اس کے جرنیل نے خانہ کعبہ پہ باقاعدہ پتھر برسائے، آگ لگا دی، ستر کعبہ جل گئے، اور خانہ کعبہ کی دیواریں معاذ استغفر اللہ، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے ملعون لوگ. اور یہ آج یزید کا دفاع کرنے والے، میں بھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک پاکستان کے مفتی کا، نام لینا مناسب نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو برا لگ جائے گا، پتہ نہیں کس کس کے وہ بڑے ہیں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ میں نے ہمارے بزرگوں سے نہیں دیکھا کہ کسی نے یزید پہ لعنت کی ہو اور کہا ہو کہ یزید واقع ملعون ہے. ہمارے ہاں روایات میں نہیں ہے کہ وہ شرابی تھا. یہ شیعوں کی کتابوں میں ہے. اور تو بھی شیعوں کی کتابوں میں کس سے ہے؟ خود مولا حسین سے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. خود مولا سجاد سے ہے. جب خود مدینے میں مولا حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا یزید کے خلاف، تو اس میں کہا کہ مروان و ولید جب بیعت طلب کر رہے تھے، کہا کہ کون یزید؟ شارب الخمور. مولا نے کہا شرابوں کا پینے والا، انواع اقسام کی شرابیں منگانے والا. شارب الخمور، خمر نہیں کہا، خمور. لاعب القمار، جواری، جوا کھیلنے والا. معلناً بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا. مولا نے فہرست گنوائی ہے اس کے گناہ کی، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے متعلق مسلم نہیں ہے، اور نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ یزید کا کردار خود اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس کے بیٹے سے پوچھ لیجئے، اپنی تاریخوں میں پڑھ لیجئے. اولاد سے زیادہ ماں باپ کو کوئی نہیں جانتا. وہ گھر میں سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر میں جملے کہوں گا سخت تو بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ ٹی وی پہ جا رہے ہیں، نہیں تو مجھے تو پرواہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ معاویہ ابن یزید نے کہا، یزید کے بیٹے معاویہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور روتے ہوئے خطبہ دیا. کہا کہ میرے باپ کے دادا نے رسول خدا کے خلاف ہمیشہ ظلم و جور کو روا رکھا. یعنی ابو سفیان کا کہہ رہا نسل ہے. کہاں اور اس نے کیا کچھ کیا اور کس قسم کے اس نے مظالم ڈھائے. اور حضرت حمزہ کی شہادت کے اندر اس خاندان کا حصہ تھا، بڑے بڑے حضرت عبیدہ کی جو رسول خدا کے چچا، یہ سب کے سب شہید ہوئے. کہا ان کی شہادتوں کے اندر ان کا ہاتھ. پھر کہا وہ بھی گیا ہی نہیں تھا کہ میرے دادا نے، یعنی اس کے یعنی یزید کے باپ نے، کہا کہ اس نے جناب امیر کے خلاف بے انتہا مظالم ڈھائے، جنگیں کی، ممبروں سے مولا کا نام لے کے توہین کی. اور کہا کہ جب وہ گیا تو پھر یزید آ گیا، یعنی اپنے باپ کے متعلق کہا.
کہا اور اس نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا. مجمع رونے لگا. اس نے کہا میں وہ مظالم نہیں کرنا چاہتا جو میرے باپ دادا پردادا نے کیے, اور میں یہ حکومت, یہ ہند کا اثر تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یہ یزید کے خون کا اثر نہیں تھا, وہ جو زوجہ کے اندر اہل بیت کی محبت تھی. اس نے کہا کہ میں اس خلافت سے انکار کرتا ہوں. اس نے ٹھوکر مارا اس تاج کو اور وہ پھر مر گیا. بہرحال پھر اس کے بعد اسی خاندان کے کزنز وغیرہ سب, مروان اور پھر مختلف لوگ حکومت میں ایک کے بعد دیگری آتے رہے. ہشام نے حکم, عبد الملک ابن مروان, پھر ایک پوری فہرست ہے خلفاء کی. چل رہا ہے نا میرے ساتھ لوگ؟ تو کچھ عرصے شام کیپٹل رہا, پھر دوبارہ منتقل کر کے مدینہ کیپٹل بنا دیا گیا بنو امیہ کی طرف سے, کیونکہ بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو مدینہ ہی میں تھے, پھر انہوں نے کیپٹل چینج کیا. لیکن جب چینج کرنا چاہا تو وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, اور اس کے بعد ان میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے, اور کوفہ سینٹر رہا, اور اس دوران پھر مسلسل تحریکیں اٹھتی رہیں شیعوں کی طرف سے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی طرف سے اور بہت سے مخالفین کی طرف سے, لیکن اہل بیت کے نام پہ. تو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں بنو امیہ خلاف. اب ایک پوری فہرست ہے تحریکوں کی. تو شام انہوں نے اپنا کیپٹل بنائے رکھا, واپس مدینہ لے جانا چاہا, لیکن مدینہ کے اندر پھر آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ایسے تھے کہ جو پھر انہیں برداشت نہیں کرتے تھے. تو پھر یہ واپس دمشق آ گئے. کوفہ پھر انہوں نے بڑا تمرکز رکھا, اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہیں پہ ان کے خلفاء کی قبور یعنی قبریں وہیں. پھر بہرحال چھٹے امام کے دور میں, بہرحال پانچویں امام کے دور میں, چوتھے امام کے بعد سے شورشیں شروع ہو گئی تھی عراق میں, مدینہ میں بھی, لیکن زیادہ عراق میں, کیونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور وہاں پہ پھر بہت زیادہ تحریکیں اٹھی. میں پوری تاریخ کو جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. چلنا چاہیں گے نا؟ اب کیا کروں کہ اب یہ تاریخ کے جو محمد والے محمد باواز بلند صلوات. تو عزیزان گرامی, اب یہ بنو امیہ کا جو دور ختم ہوا, دور ختم کیا ہوا, بس کو ختم کر دیا گیا. تو اب وہاں پہ جب وہ دور کہہ لیں کہ بنو امیہ کا بڑا جو سخت ترین دور تھا, کہ اس میں ایک مرتبہ آواز بلند کی گئی بنی عباس کی طرف سے کہ انہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے, اور یہ خلافت جو ہے وہ اہل بیت کا حق ہے, امامت اہل بیت کا حق ہے, ان سے چھین لینا چاہیے بنو امیہ سے. اور جب یہ موومنٹ شروع ہوئی کہ ان سے چھین لینا چاہیے, تو لوگوں نے اس پہ لبیک کہا. اب انہوں نے کس کے نام پہ؟ اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ خلافت کو حاصل کیا. لیکن جیسے خلافت مل گئی, عبداللہ صفا پہلا ان کا خلیفہ تھا, عبداللہ سے ابو العباس اس کی کنیت تھی, تو انہوں نے فوراً, جیسے آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر اصول یہی ہیں کہ حکمران کوشش یہ کرتے رہتے ہیں یا سیاستدان کہ ہم کسی طرح سے حکومت میں آ جائیں. سیاستدان کوشش کرتے ہیں, اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی کو باقی رکھا جائے, کسی اور کو حکومت نہ دی جائے. یہاں پہ اس مقام پہ شہید باقر الصدر نے ایک جملہ کہا ہے, وہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہارون الرشید ہو اور اس کے زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو, اور ایک رات بھی وہ زندان میں رکھے حکومت کے لیے, اس کی جگہ پہ کوئی کلمہ گو عبادت گزار بھی آ جائے اور ایک رات امام وقت کو زندان میں رکھے, اس کی جہنم کے لیے کافی ہے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی, میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہہ رہا ہوں. شہید باقر الصدر نے پورا تجزیہ کیا, کہا کہ اگر تاریخ میں بہت کم ایسے حکمران گزرے جن کی اتنی بڑی حکومت رہی ہو کہ پورا ایران, اور یہ جو آج صدرن رشین اسٹیٹس ہے, سینٹرل ایشیا جو کہلاتا ہے, ازبیکستان, تاجکستان, آذربائیجان اور یہ ترکمانستان, یہ تمام اسٹیٹس یہ فتح ہو چکی تھی. پورا کا پورا حجاز, یمن, نارتھ افریقہ, یہ جو پورا آج مصر, لیبیا, الجزائر, یہ ساری کی ساری حکومت اسلامی تھی, مسلمان اسٹیٹ تھی. یہ سارے پہ ایک حکومت بن گئی تھی, بنی عباس نے قبضہ کر لیا, اور ہارون الرشید کی حکومت تھی. بعد میں اس نے تقسیم کر دیا, آدھی حکومت جو فارس کی تھی اپنے بیٹے مامون کو دی, اور عرب کی حکومت امین کو دی, اس نے ڈیوائیڈ کی. لیکن اس کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی, بہت بڑی حکومت. سخت جملے کہہ رہا ہوں ذرا مجھے معذرت. اتنی بڑی حکومت, شہید باقر الصدر کہتے ہیں اگر ایک رات بھی وہ زندان میں رکھتا, جبکہ اس نے کئی برس زندان میں رکھا, ایک رات بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں رکھتا کہ میں حکومت کا مزہ تو چکھ لوں کہ کیسی ہے, تو کہا اس کی جہنم کے لیے کافی تھا. ایک رات زندان میں رکھنا امام معصوم کو,
امام پہ ظلم کرنا، تو کہا اس کی جہنم کے لیے کافی. میں سخت جملے کہہ رہا ہوں لیکن سن لیجیے گا. تو اب یہاں پہ حضرت بہلول دانا نے ایک مرتبہ اس کو سبق دینا چاہا، ہارون الرشید کو. دونوں سے متعلق ہے کہ بہت قریبی رشتہ دار تھے. تو انہوں نے ایک سوال کیا، کہا اگر تجھے پیاس کی بیماری لاحق ہو جائے، پیاس نہیں بجھتی، بہت لوگ پانی پیتے رہتے پیاس نہیں بجھتی، کیا کرے گا؟ کہا جو میری اس پیاس کا علاج کر دے اسے اپنی آدھی حکومت دے دوں گا، کیونکہ اس سے انسانوں سے مر جاتا ہے اور بڑی جلدی مر جاتا ہے. کہا اسے آدھی حکومت دے دوں گا. کہا اس کے بعد اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے، انسان جب پانی پی لیتا ہے تو بعض اوقات گرمی کی وجہ سے، تو کہا جو حکومت رہ گئی ہے وہ بھی اسے دے دوں گا. تو کہا اس کا مطلب ہے تیری ساری حکومت صرف ایک پیشاب پہ قربان. کہا او ملعون، تو نجاست کے اس لیے اپنی ساری حکومت دے دے گا اور آل محمدوں کو تو نے زندانوں میں رکھا ہوا ہے. اب آپ نے پتہ نہیں جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا ہے. آپ سوچ سکتے حضرت بہلول دانا نے اتنا بڑا سبق دیا. کہا کہ او بدبخت انسان، جس حکومت کو تو نجاست پہ قربان کر دے گا، اس حکومت کی خاطر تو آل محمد پہ مظالم ڈھا رہا ہے. تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو کن پہ ظلم کر رہا. یہ ہوا تاریخ ہے. یہ تاریخ بڑی تلخ ہے. تاریخ اگر آل محمد علیہ السلام کا دیکھیں تو ایسے ایسے لوگوں نے ظلم ڈھائے ہیں. میں ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اب بنی عباس کا دور کافی طولانی دور ہے، بنی امیہ کے دور سے زیادہ. تو 30 سال خلفاء راشدین کا دور لگا لیں، 70 سال 71 سال جو ہے 71 ایئرس، کیونکہ الف لام میم 71 کا عدد بنتا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جناب سرور کائنات کے لیے اللہ کا خاص پیغام تھا کہ آل محمد پہ بنو امیہ کا جو ظلم ہے 71 سال رہے گا. اور چھٹے امام نے کہہ دیا تھا کہ ختم ہو رہا ہے ان کا دور، اور ختم کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے طاقتور ختم ہو گیا دور. بہرحال مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. تو اس کے بعد پھر بنی عباس کا دور طولانی، حتیٰ 12ویں امام کی غیبت کے بعد تک جاری رہا. چلیں گے بھی وقت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شکریہ. رائے خوشنود یہ سید الشہداء باواز بلند صلوات. بس بھئی میں نے بہت زحمت لے لی، 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا اور آپ کو. تو تاریخ جو ہے وہ بنی عباس کی اگر آپ دیکھیں تو طولانی تاریخ ہے. اور بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں کہ انہوں نے آل محمد علیہ السلام پہ بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم کیا بنی عباس نے، جبکہ رسول خدا کے چچا عباس کی نسل سے تھے، عبید اللہ ابن عباس کی نسل. 2 ان کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ کے. تو اب یہ کیوں کہ انسان جو قریبی ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو، عزیز رشتہ داروں کو بعض اوقات حسد ہوتا ہے. مغلوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، اوروں کی تاریخ دیکھ لیجئے، تو ایک پوری تاریخ ہے کہ جنہوں نے ایک دوسرے پہ ظلم کیے، مظالم ڈھائے. کربلا کی اگر واقعے کو آپ نفی کر دیں تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ زندانوں میں انہوں نے رکھا، زندانوں میں رکھا، مسلسل زہر دلواتے رہے. اور آئمہ بہت سے بہت جوان تھے. امام محمد تقی علیہ السلام صرف 25 برس کے تھے جب ان کی شہادت ہوئی. امام حسن عسکری علیہ السلام صرف 28 برس کے تھے. امام علی نقی علیہ السلام صرف 41 برس کے تھے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلسل ائمہ کو زہر دیا اور پھر ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو مسلسل شہید کیا. یہ جو آج آپ کو عراق میں، ایران میں مسلسل آپ جہاں جائیں امامزادوں کی روضہ مقدس ہیں، ان روضہ مقدس کو کیوں بنایا گیا وہاں پہ؟ کیونکہ مسلسل بنی عباس نے ان کو شہید کیا، ان کو قتل کروایا، مسلسل ان کے لیے فوجیں بھیجتے رہے، ان پہ حملے کرتے رہے، ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کو زہر دلواتے رہے، اور جہاں جنگ ہوئی ان کو مار دیا گیا. بہرحال تو اور ان میں جو بدترین جو دور گزرا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو ظالم بادشاہ گزرا بنی عباس کا وہ تھا متوکل عباسی. مکمل کروں موضوع، متوکل عباسی. اور یہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس نے اتنے مظالم کیے ہیں کہ خود چاہتا تھا کہ کربلا کا نام و نشان مٹا دے. اس نے یہاں تک چاہا کہ امام حسین کی قبر کا نشان مٹا دے، اور قبر کا نشان مٹا دیا. پھر امام علی نقی علیہ السلام نے لکھا، کہا جہاں سے سدر کا پودا اگے گا وہ میرے جد کی قبر پہ سایہ کرے گا. باب سدرہ جب آپ جائیں گے، سدر کا پودا ایک چھوٹا سا درخت ہوتا ہے بیری کا درخت اگے گا. اور مولا نے پھر نشان بتایا کہ یہ نشان ہے میرے دادا حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر مطہر کا. اور تاریخ ہے کہ اس نے باقاعدہ کہا کہ فرات کو قبروں پہ سے گزار دو. تو انہوں نے باقاعدہ دریائے فرات کو کھودا، اس کے لیے نیا راستہ بنایا.
اور ایک دن انہوں نے باقاعدہ پانی کو کھول دیا کہ یہ قبروں پہ سے گزر جائے. جیسے ہی پانی بہتا ہوا آیا قبروں کے دو طرف سے ہوتا ہوا گزر گیا. وسط میں مرکز میں قبریں تھیں شہداء کی, دو طرف سے پانی گزر رہا تھا. متوکل آیا, کہا یہ کیا؟ کہا یہ پانی خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. کہا اس کو واپس پرانے راستے پہ پلٹا دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ دیکھ لیں, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. وہ اگر حسین ابن علی کا شہادت کے بعد کا معجزہ دیکھیں. سن رہے ہیں نا حضرات, میں میرے میں جتنی طاقت ہے میں اتنے ہی زور لگا کے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد یہاں تک ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ حل چلوا دو. تو جیسے ہی جناب سید الشہداء کی قبر پہ بیل کو لے کے آئے وہ رک گیا. انہوں نے اس کو مارا لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا تھا. تو ایک مرتبہ متوکل نے کہا کیا بات ہے, بیل سے کیوں نہیں ہل چلا رہے حسین کی قبر پہ؟ کہا خلیفہ یہ خود رک گیا. کہا یہ جانور ایسے کیا معلوم کہ یہاں کس کی قبر ہے؟ خود آیا, اس نے اتنا مارا بیل کو کہ بیل کو جان سے مار دیا, لیکن وہ بیل جناب سید الشہداء کی قبر پہ نہیں گیا. تاریخ میں ہے کہ کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے. اور یہاں تک ہے کہ جناب سید الشہداء کے زائرین پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں, ایسے ایسے ظلم روا رکھے گئے. مجالس پہ پابندی تھی, سادات بتا نہیں سکتے تھے ہم سید ہیں, اور مجلس اگر کوئی کر لیتا تھا تو اسے مار دیا جاتا تھا کہ تم نے حسین کی مجلس رکھی کیسے. مجلس کا نام مجلس یہ اہل بیت علیہ السلام نے رکھا, اس لیے ہم دنیا بھر میں, آپ کہیں چلے جائیے, دنیا میں کہیں چلے جائیے, اتفاق کی بات ہے کہ عربی کا لفظ ہے, ایرانی بھی مجلس کہتے ہیں, فارس جتنے ہیں, افغانوں میں چلے جائیں, جتنے بھی جہاں جہاں پہ مجالس ہو, ترکی میں, اردو میں, پنجابی میں, سرائکی میں, سندھی میں, حتیٰ فارس چلے جائیے, افریقہ چلے جائیے, دنیا بھر میں جو بھی امام حسین کی مجلس برپا کرتا ہے تو کہتے ہیں مجلس حسین. اللہ اکبر. یہ امام رضا علیہ السلام نے اس کو نام مجلس دیا کہ مجلس ہے امام حسین علیہ السلام. اس سے پہلے صرف مصائب ہوتے تھے پوری, جس طرح سے آج یہ مجلس ہے کہ تو بہرحال ہوتے ہاتھ واتے اس طرح سے آئی ہے. تو ابتدائی دور میں تو مصائب بھی نہیں ہوتے تھے, اہل بیت صرف نام پکارتے تھے اور رونے لگتے تھے. روایات میں ہے کہ بیبیاں مصائب نہیں پڑھتی تھی, ایسا مصائب نہیں ہوتا تھا, صرف کوئی بیوی بھی آواز دے دیتی تھی واہ حسینہ, سب رونے لگتے تھے. جب خاموش ہو جاتی تھی پھر کوئی بیوی کہتی تھی واہ عباسا, ساری بیویاں رونے لگتی تھی. اگر دوبارہ خاموش ہو جائیں تو کوئی بیوی کہتی تھی واہ علی اکبرا. تو بیویاں صرف نام لیتی تھی, روتی تھی. مولا سجاد مصائب نہیں پڑھتے تھے, بس روتے رہتے تھے امام, واہ حسینہ, ہائے میرے بابا کو پیاسا مار دیا گیا, وہ کہتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے. تو دور عجیب تھا. پھر اس کے بعد پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ مصائب ہونے لگے. یہ مصائب ہوئے ہیں, روایات میں موجود ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ان کا چاہنے والا عزیز سا ننیحالی کوئی دور کا رشتہ دار ان کی والدہ کے خاندان سے, حضرت ام فروا کے خاندان, ملنے آیا. کہ مولا کیا بات ہے, اتنے افسردہ ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو, مولا کبھی زندگی میں نے آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا. مولا کیا بات ہے, کس سے کہہ رہا؟ مولا امام صادق علیہ السلام. مدینے آیا مولا کے گھر, لوگ بیٹھے ہیں اور مولا فرش پہ بیٹھے ہیں, مسند پہ نہیں, زمین پہ بیٹھے ہیں, اور مولا کے آنسو بہ رہے ہیں اور بہت غمگین. کہا مولا کیا بات ہے؟ مولا نے ایک مرتبہ اسے دیکھا, کہا تمہیں نہیں معلوم عاشورہ آ گیا ہے, محرم آ گیا ہے, محرم کے دن آ گئے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ بھی رونے لگے. کہا مولا حکومت اعلان نہیں کرتی, کبھی بھی کچھ مخالف حکومتیں تھیں. تو ایک مرتبہ مولا امام صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے بابا اشعار کہتے تھے, مرثیہ, جیسے آپ مرثیہ کہتے ہیں نا, سلام کہنا, سو سلام کہنا, مرثیہ. تو کہا کہ تمہارے والد اشعار کہتے تھے اہل بیت کی شان میں, منقبت بھی کہتے تھے, غم کے بھی اشعار کہتے تھے, تم بھی کہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم نے کوئی میرے جد حسین کے لیے کہا ہے, کو مرثیہ کہا؟ اس نے کہا ہاں مولا, اتفاق کی بات ہے میں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے مرثیہ لکھا. تو مولا رونے لگے. کہا کہ سنا دو. میں رو لوں گا, یعنی رونے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ سنا دیجئے تاکہ میں گریہ کر لوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولا سناؤں. مولا نے کہا نہیں بھی رک جاؤ, خادم کو بلایا, کہا ذرا پردہ کھینچ دو, میری ماں سے اور بہنوں سے کہو مجلس ہونے والا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تو ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ذرا میری والدہ سے بتا, کون ہے امام کی والدہ؟ حضرت ام فروا بنت قاسم بنت محمد ابن ابی. تو اب ایک مرتبہ کہا ذرا میری والدہ, پردہ کھینچا, خادم نے ایک مرتبہ پردہ لگایا, اور امام علیہ السلام خود تشریف فرمائے. دیکھ رہے ہیں کہ مولا کی والدہ آئیں, بہنیں, بیٹیاں, آپ کی زوجہ, سب آ کے بیٹھ گئے. اب مولا علیہ السلام نے فوراً کہا, مرثیہ پڑھنے والے سے کہا اب مرثیہ سناؤ, میری والدہ آ گئی.
اچھا کیونکہ ظاہراً یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مولا کی والدہ کے خاندان سے تھے شاید، تو انہوں نے جب مرثیہ پڑھنا شروع کیا نا تو مولا تو رو رہے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ خواتین اونچی آواز سے گریا کرتی ہیں، تو اب روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا کی والدہ کی آواز آنے لگی. تو اس نے مخاطب ہو کے کہا مولا کی والدہ سے، یا ام فروا، اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا صادق آل محمد آپ کو گلے لگائے گا، آپ کو پیار کرے گا، دلاسا دے گا، تسلی دے گا. آپ کے بیٹے آپ کو تسلی دیں گے. امام صادق کہیں گے اماں بس کیجئے، لیکن اے ام فروا جب آپ کی پھپھیاں رویا کرتی تھیں، اے ام فروا جب آپ کی پھپھیاں رویا کرتی تھیں انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. بس ایک مرتبہ امام کی والدہ اور زیادہ رونے لگیں، خود مولا امام صادق بلند آواز سے رونے لگے. ایک مرتبہ مدینے والے سارے کے سارے مولا کے دروازے پہ جمع ہو گئے. کیا بات ہے، کوئی وفات ہو گئی ہے، یہ سب اتنا کیوں رو رہے ہیں امام صادق کے گھرانے والے؟ جانتے ہیں کیا روایت کے الفاظ ہیں؟ امام نے دروازے کو دیکھا اور کسی آدمی سے کہا الباب الباب، دروازہ بند کر دو، دروازہ بند. کہا کیوں مولا؟ کہا میرا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. اب یہاں یہ نہیں معلوم کون سا بیٹا بے ہوش ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے ہو نہ ہو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے، کہ امام کے صاحبزادے بے ہوش ہو گئے رو رو کے. کس پہ؟ مصائب پہ، کہ ہائے میرے جد حسین مارے گئے، ہائے میری پھوپھیوں کو تازیانے مارے گئے. اجرکم اللہ. بس میں تھوڑے سے مصائب اور پڑھنا چاہوں گا، میرے ساتھ چلیے گا. میں پیش کر رہا تھا کہ متوکل نے بڑے مظالم ڈھائے، لیکن کیا کرو روایات پیش کروں گا. تو اب 8ویں امام کے دور میں سے کہا گیا مجلس ہے. متوکل بہت مظالم ڈھاتا تھا. اس نے کہا جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا تو اسے ٹیکس لگا دو، اتنے پیسے لگاؤ کہ فقیر ہو جائے، غریب ہو جائے. لوگ اپنے مکان بیچ بیچ کے زیارت کے لیے جاتے تھے. ہاں زائرین کم ہو گئے تھے، کم لوگ جاتے تھے، لیکن پھر بھی زائرین جاتے تھے. یہاں تک کہ اس نے کہا اب جو زائر جائے نا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دینا، یہ خود بخود زیارت بند کر دیں گے. یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون آئیں، جیسے ہی پل بغداد پہ پہنچی انہوں نے کہا کہ او بڑھیا جانتی نہیں ہو ہم ہاتھ کاٹتے ہیں؟ کہا ہاں جانتی ہوں. کہا پھر بھی زیارت کے لیے جاؤ گی؟ کہا ہاں. کہا پھر اپنا ہاتھ نکالو. جیسے انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے، ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں. تو اس خاتون نے ایک مرتبہ مؤمنہ نے فرمایا، کہا کہ پچھلے سال تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ چکے ہو، سیدھا ہاتھ تو تم پچھلے سال کاٹ چکے ہو، اب الٹا ہی ہاتھ میرا باقی رہ گیا ہے. بڑی بڑی زحمتوں سے لوگوں نے زیارتیں کی ہیں. یہاں تک ہے کہ بعض اوقات 2 افراد جاتے وہ ایک کو قتل کر دیتے تھے، ایک کو مار دیتے پھر کہتے. اب تاریخ بغداد پہ یہ واقعہ درج ہے اور میں نے پڑھا تھا چند برس پہلے، تو بہت سے لوگوں نے حوالہ جات مانگے، پھر میرے دوستوں نے متعدد حوالے 5 حوالے نکال کے دیے اس واقعے کے لیے. بڑے بڑے جید علماء نے اس کو پڑھا ہے کہ امام حسین کے متوکل کا دور، امام حسین کی زیارت پہ پابندی. ایک بوڑھی نابینا خاتون اپنے بیٹے سے کہنے لگی مجھے ایک مرتبہ میرے مولا حسین کی زیارت کرا دے، پتہ نہیں کب میرا دم نکل جائے بیٹا، میری اب نہ ٹانگیں چلتی ہیں نہ آنکھیں دیکھتی ہیں، بس مجھے ایک مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرا دے. بیٹے نے ماں کو کپڑے میں باندھا، پشت پہ اٹھایا. ایک مرتبہ جب پل بغداد پہ پہنچا تو سپاہیوں نے متوکل کے پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس خاتون نے کہا ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے سپاہیوں نے کہا ہم ایک کا قتل کر دیتے ہیں، ایک جا سکتا ہے. انہوں نے اس مؤمنہ کو، بوڑھی خاتون کو بیٹے کے پشت سے اتارا، بیٹے کا گلا کاٹا اور اس کو فرات میں ڈال دیا. مؤمنہ نے کہا بھی میں چل نہیں سکتی، میں اپاہج ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہا ہم نے آپ کے بیٹے کو، تمہارے بیٹے کو قتل کر کے فرات میں ڈال دیا، اگر بلا سکتی ہو بلا لو. اب آپ جانتے ہیں نا بوڑھی ماں کے لیے جوان بیٹے کی موت برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. جوان بیٹے کی موت برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے، کسی لیلا کا دل چاہیے. بس بھئی اب ایک مرتبہ وہ مؤمنہ رونے لگی. جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اس کی زبان سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں، وہ گستاخی کر دیتا ہے. اب مؤمنہ ایک مرتبہ رونے لگی، بہت روئیں، اور پھر روتے روتے ایک مرتبہ کہہ دیا، کہا میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہی تھی، عباس نے میرا بیٹا لے لیا. بس یہ نہ جانے ان سے نادانی میں گناہ ہو گیا، کوتاہی ہو گئی. ابھی رو ہی رہی تھی، گھٹنوں پہ ہاتھوں پہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں کہ اچانک بیٹے نے آواز دی اماں میں آ گیا.
مومنہ نے سوال کیا بیٹا کون ہے تیری آواز میرے بیٹے سے ملتی ہے؟ کہا اماں میں ہوں، میں آپ کا بیٹا لیکن سپاہیوں نے کہا تھا انہوں نے آپ کو قتل کر کے فرات میں ڈال دیا۔ کہا ہاں اماں میں مر گیا تھا۔ کہا پھر بیٹا کیسے واپس آئے؟ کہا اماں مجھے مولا عباس لائے۔ اجرکم اللہ۔ کہا اماں مجھے مولا عباس لائے ہیں۔ کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی مومنہ رونے لگی، کہا مولا مجھے معاف کر دے میں نے گستاخی کی تھی۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی کی زائرہ ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ کہا نہیں مولا آپ مجھے معاف کر دے۔ کہا میں نے معاف کر دیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کہا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو مجھے اپنے ہاتھ چومنے دیں۔ تو مولا نے کہا میں عباس ہوں۔ کہا ہاں مولا میں جانتی ہوں اب عباس سے، میں ہاتھ چومنا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ کہ میری بھتیجی سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی دو جملے واسطے دوں گا، دو واسطے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں نا آپ امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، دو باتوں کا بڑا صدمہ۔ ایک اپنی دادی زہرا کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی زینب کے بازار میں جانے کا۔ بڑا صدمہ ہے، بڑا صدمہ۔ آئیں ذرا سارے شیعہ مولا امام زمانہ کو پرسا دیں۔ بس بھئی بانیان مجلس نے بھی درخواست کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں فاتحہ کراؤں آئیں ذرا دعا کرا دوں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ پروردگارہ بہت سے لوگوں نے اپنے مریضوں کے لیے التماس سے دعا کی ہے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ واسطہ اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا، پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کا شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جناب زینب کی، جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ، جتنے مومن و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ میں بھی دیکھ رہا تھا لاکھوں کی تعداد میں پورے عراق سے زائرین کربلا جا رہے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ پہلی ان زائرات کا جو بیبیاں آئی تھی نا مولا حسین کی زیارت پہ چہلم پہ، بیبیاں رو رو کے کہہ رہی تھی بھیا ہمارے پاؤں بڑے زخمی ہیں، ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں۔ پروردگارہ واسطہ ان بیبیوں کی عظمتوں کا ہمارے تمام زائرین کی، ماتمیوں کی، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما۔ خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ہم سب کو ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ بس بھئی میں ایک آخری واسطہ دوں گا، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ میں جانتا ہوں یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ میں اور آپ تو تھک جاتے ہیں۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب کا، واسطہ مولا سجاد کا، ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس کی تمام دعائیں مستجاب فرما۔ بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، شرکت کنندگان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ خاص طور سے سورہ فاتحہ کی سیدہ کنیز صغرا زیدی،
سیدہ محمودہ بیگم، سید فیض عسکری اور سید سبت عباس زیدی، سیدہ خدیجہ بیگم اور تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین 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 یا